آج ہم ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی پیشین گوئی پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا وقت جو انسانیت کے ایمان اور حقیقت کے ادراک کو پرکھنے کے لیے آئے گا۔ آئیے اس اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ لائن سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی دنیا کی طرف جو بالکل افراتفری کا شکار ہے، ایک ایسا منظر جہاں خود حقیقت ایک سوال بن کر رہ جائے گی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ بکھر رہا ہو، کوئی نظام نہ ہو، صحیح اور غلط کی پہچان ہی ختم ہو جائے، بس چاروں طرف ایک عجیب سا خوف اور افراتفری ہو۔ کچھ ایسی ہی تصویر کشی کی گئی ہے اس دور کی۔ تو اس دور کی نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، معاشرتی ڈھانچے یعنی سوشل سٹرکچرز وہ بکھر جائیں گے، ہر طرف ایک وحشت اور خوف کا عالم ہوگا۔ یہ افراتفری کسی وائرس کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ایسا لگے گا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، اس میں فرق کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو افراتفری کا خیال ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کہاں ہے۔ یہ دراصل ایک بہت قدیم پیشن گوئی ہے، ایک انتباہ جو ایک بہت بڑی آزمائش کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ اور یہ انتباہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے کہ دیکھو، ایک بہت بڑا فتنہ، ایک عظیم آزمائش آنے والی ہے۔ مطلب اس کی خبر پہلے سے دے دی گئی تھی۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے کہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس پیشین گوئی میں جو مرکزی لفظ ہے وہ ہے فتنہ۔ فتنہ کا مطلب صرف مشکل وقت نہیں ہوتا، یہ ایک امتحان ہے، ایسی پرکھ جو سچے کو جھوٹے سے الگ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس آزمائش کی اصل نوعیت سمجھ آ سکے۔ تو اب آتے ہیں اس آزمائش کے سب سے بڑے چیلنج کی طرف، ایک ایسی پراسرار شخصیت جو پوری دنیا پر ایک زبردست دھوکے کا جال پھیلا دے گی۔ اور یہ دھوکہ معمولی جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک انتہائی دلکش، ایک انتہائی پرفریب شے ہوگی۔ اس دھوکے کی سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی دوہری فطرت۔ ایک طرف تو وہ ایک حسین خواب دکھائے گا، ایک جنت کا وعدہ، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک تباہ کن حقیقت چھپی ہوگی، اور یہی اس آزمائش کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ بالکل جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے کہ وہ جنت بھی دکھائے گا اور جہنم بھی، لیکن حقیقت میں وہ صرف اور صرف فتنہ ہوگا۔ جو دکھے گا وہ حقیقت نہیں ہوگی، صرف گہری بصیرت والے ہی اس دھوکے کو پہچان پائیں گے۔ اب ذرا اس آزمائش کے انسانی پہلو پر غور کرتے ہیں۔ اہل ایمان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ان پر کتنا روحانی اور جذباتی دباؤ پڑے گا؟ یہ واقعی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ تو جب ایسی کیفیت ہوگی تو اہل ایمان کیا کریں گے؟ وہ دعاؤں میں پناہ ڈھونڈیں گے، خوف سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، وہ اللہ سے التجا کر رہے ہوں گے، وہ مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو تھام لیں گے۔ ایک شدید روحانی کشمکش ہوگی، اور تب انہیں احساس ہوگا کہ نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف ایمان ہے۔ اور یہی ہے سب سے اہم نقطہ، اس مشکل وقت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ مضبوط ایمان۔ اس آزمائش سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، اب ہم اس خاص ہدایت کی طرف پڑھتے ہیں جو حفاظت کے لیے بتائی گئی ہے۔ تو اس روحانی حفاظت کے دو بنیادی طریقے ہیں، بالکل صاف اور واضح۔ پہلا، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ قرآن کی یہ سورہ اس خاص فتنے کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور دوسرا، ہر نماز میں دعا کرنا، خاص طور پر دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، یاد رکھنے میں آسان لیکن انتہائی اہم۔ جیسا کہ کہا گیا، سورۃ الکہف اور ہر نماز میں دجال سے پناہ، یہی ہے اصل حفاظت۔ یہ کوئی معمولی مشورہ نہیں ہے، یہ ایک واضح ہدایت ہے۔ اور اب ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک آخری لیکن بہت ہی طاقتور پیغام، تیاری کے لیے ایک فوری اور فائنل کال۔ تصور کریں، زمین ہل رہی ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، اور ایک بہت بڑا گہرا سایہ نیچے اتر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک گہری خاموشی، اور پھر وہ آخری سوال۔ یہ آخری سوال ذاتی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یہ انتباہ سب کے لیے ہے، اور یہ تیاری کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور آخر میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ، اس کا مرکزی خیال بس یہی ہے کہ سب سے بڑے دھوکے کے مقابلے میں سب سے بڑی قوت اور واحد ڈھال ایمان ہے، ایک ایسی بات جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔